بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ذیشان ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ بیسیکلی اینسز کے حوالے سے ہے۔ تو اینسز ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں ہم ملٹیپل قسم کے انالیسس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑی دنیا ہے اینسز، اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پتہ ہو نا، جو کہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، الیکٹریکل ہو گیا، مکینیکل ہو گئے، سول ہو گئے، کیمیکل کے ہو گئے اور میکاٹرونکس کی ہو گیا، تو ان کو آئیڈیا ہوگا اس چیز کا کہ ایک اینسز ایک بہت بہترین سافٹ ویئر ہے جو کمرشلی استعمال ہوتا ہے اور اس میں ایک دنیا آباد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی نا ہم آج اپنا اس کے ایک موڈیول کا نا ہم ایک ٹیوٹوریل کرنے لگے ہیں۔ اچھا، اس موڈیول کا نام ہے اینسز ICEM، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی میشنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میش ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی کبھی بھی کسی بھی قسم کا انالیسس کرنے کے لیے نا ہمیں میش درکار ہوتا ہے، میش بنانا۔ کیونکہ ہم نے نا کوئی بھی انالیسس کرنا ہے نا، تو اس میں ہم نے بیسیکلی کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایکویشنس کو سالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکویشنس کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمیں میش ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میش ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے نوڈز پہ نا ایکویشنز ہماری سالو ہوتی ہیں اور وہ ہمیں ایک نومیریکل اپروچ کے تحت ہمیں ایک آنسر دیتی ہیں، جو کہ پھر ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی آؤٹ پٹ کے لیے، کسی بھی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی نا نومیریکل اپروچ کے لیے نا ہم یہ اپروچ کو لگانے کے لیے ہم میش کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فردر بھی چیزیں نا جب آپ کو آگے کلیئر ہوں گی کہ میش سے آپ کا سلوشن پہ کیا اثر پڑتا ہے، تو میش ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے کسی بھی سلوشن تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ وہ ہی ان ایکویشنس کو بتاتا ہے کہ کدھر کدھر انہوں نے سالو ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہمارا جو پہلا ٹیوٹوریل ہے آج کا وہ ہے ہیکسا میش جنریشن فار 2D پائپ جنکشن، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس 2D پائپ جنکشن جو ہے وہ شو ہو رہا ہے، تو اس کا ٹیوٹوریل ہم کرتے ہیں آج۔ ان دس ٹیوٹوریل یو ول جنریٹ اے میش فار اے 2 dimensional پائپ جنکشن comprising 2 inlets and 1 outlet. After generating initial mesh, you will check the quality of a mesh and define it for Navier-Stokes equation. ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی Navier-Stokes equation جو ہے یہ فلوئڈ میں استعمال ہوتی ہے، فلوئڈ ڈائنامکس میں یا فلوئڈ میکینکس کہہ لیں، اس میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بیسیکلی ہم جو میش جنریشن کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دس ٹیوٹوریل ڈیمونسٹریٹ ہاؤ ٹو ڈو دا فالوئنگ۔ تو ضروری نہیں میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو یہ سب کراؤں، لیکن یہ کہ میں نا اس کے 1 2 3 4 اس کے ایسے نا آپ کو ویڈیوز کرا دوں گا، بنا دوں گا، تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا اس اعتبار سے۔ تو پہلی ہے بلاک دا جیومیٹری، پھر ہے ایسوسیٹ اینٹیٹیز ٹو دا جیومیٹری، موو ورٹیسز آن ٹو دا جیومیٹری، اپلائی میش پیرامیٹرز، جنریٹ دا انیشیل میش، ایڈجسٹ دا ایج ڈسٹریبیوشن اینڈ ریفائن دا میش، میش دا ایجز، ویریفائی اینڈ سیو دا میش۔ اب ہاں، اس میں ان جو سٹیپس ہیں ان سے پہلے کیا چیز آ رہی ہے، ایک پریپریشن اور بلاکنگ اسٹریٹجی، مطلب کہ آپ نے کیسے پریپیئر کرنا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، اور بلاکنگ اسٹریٹجی آپ کی کیا ہونی چاہیے، مطلب بلاک سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس قسم کی بلاکنگ اسٹریٹجی استعمال کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر پرابلم کے لیے جو میش کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہ آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان کو بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے کہ اس چیز میں نے یہ والی میشنگ اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہے اور اس پہ یہ ود پریکٹس آئے گا آپ کو، یہ یاد رکھیے گا۔ اب میں خود بھی ابھی تک اس میں ایکسپرٹ اتنا نہیں ہوں، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو مل کے لے کے چلیں گے تو ہم انشاءاللہ بہتر جو ہے نا اس میں ہو جائیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، جو پہلا ہے پریپریشن کا، اس میں خیر اس نے تو یہ بات کی ہے کہ یہ بلٹ ان موجود ہے، جو ٹیوٹوریل یہ کرانا چاہ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہیں سے اٹھا لیتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے نا ایز جیومیٹری لے لیتے ہیں اور اس کو آگے فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ میرے پاس جو ہے نا اینسز کا جو ورژن ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، تو میں نے اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی تو وہ میرے پاس ایشو آ رہا تھا یا میرے پاس وہ موجود نہیں تھا ٹیوٹوریل۔ تو کیونکہ یہ ورژن یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ورژن 14.5، مطلب 14.5 جو ورژن ہے نا اس میں جو ہے یہ ٹیوٹوریل موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس 14.5 ورژن ہے نا تو اس میں تو یہ آپ کو مل جائے گا، یہ جو ایکسٹینشن گیون ہے نا یہاں سے آپ کو یہ ایز اے سیمپل فائل مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ بات کریں نا اپنا میرے ورژن کی جو میرے پاس موجود ہے اس میں یہ موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ جیومیٹری بھی بنانا سکھاؤں گا، ٹھیک ہوگی۔ تو ہاں، اس نے تو جسٹ یہ بتایا کہ آپ نے جیومیٹری کو لینا کس طرح، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، بلاکنگ اسٹریٹجی پہ آتے ہیں کہ بلاکنگ ہم نے اس خاص طور پہ اس پرابلم کے لیے کرنی کیسے۔ دا بلاکنگ اسٹریٹجی فار دا 2D جیومیٹری انوالوز کریٹنگ اے ٹی شیپڈ بلاکنگ اینڈ فٹنگ اٹ ٹو دا جیومیٹری، مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک ٹی شیپ جو ہے وہ بلاکنگ بنانی ہے اور ہم نے اس جیومیٹری کے اندر فٹ کر رہی ہیں۔ The 2D geometry is equivalent to a T shape with the right side of the blocking crossbar bent upward to resemble the geometry. You will fit the T shape blocking to the geometry by creating association between the edges of the block and curves in the geometry, and then moving the vertices of the blocks onto the corners of the geometry. This procedure will be described in subsequent steps. بڑی زبردست بات کی ہے، میں آپ کو بھی دکھاتا بھی ہوں کہ ٹی شیپ وہ کیوں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں۔ لیکن ایک چیز اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ
یہ ایسوسیشن ہوتی کیا ہے؟ ایسوسیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیومیٹری کو ڈھانپنا، مطلب جیومیٹری کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس جیومیٹری کو مکمل طور پہ نا میش کے تھرو وہ کر لینا ہے. مطلب آپ کا میش اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی جیومیٹری کے شیپ کا ہو، شیپ کا بن جائے. اور اگر آپ کی جیومیٹری نہ بھی ہو نا تو آپ کا میش بتائے کہ یہ اس طرح کی جیومیٹری کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات کہ بلاکنگ میں ہم ایجز کا ورڈ یوز کریں گے. یاد رکھنا بلاکنگ میں ہم ایجز کا ورڈ یوز کریں گے، جبکہ جیومیٹری کے کیس میں ہم کروز کا ورڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. مطلب کہ جو بلاک ہوگا وہ جیومیٹری کے لیے ہم استعمال کریں گے، بلاک جو ہوگا وہ جیومیٹری کے لیے، اور بلاکنگ کے کیس میں ایجز کی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے اور جیومیٹری کے کیس میں کروز کی. یہ صرف اس وجہ سے کیا گیا تاکہ ان دونوں چیزوں کو آپس میں وہ کیا جائے، وہ کہتے ہیں نا ڈسٹنگوش کیا جائے. اینڈ دین موونگ دا ورٹیسز آف دا بلاک آن ٹو دا. ہاں دیکھیں بلاکنگ کے کیس میں اس نے ورٹیسز کا لفظ یوز کیا ہے، جبکہ جیومیٹری کے کیس میں کارنرز کا. اور میرے خیال سے آپ جب کھولیں گے نا اینسز کو تو اس میں کارنرز کی جگہ پوائنٹس کا ورڈ ہے. میں دوبارہ بھی دیکھ لوں گا، بلکہ ہم کھولیں گے تو آپ کو ویژولائز بھی ہو جائے گا. تو بلاکنگ کے کیس میں ورٹیسز اور جیومیٹری کے کیس میں پوائنٹس یا کارنرز. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اسٹریٹجی. یہ دیکھیں دا میش اینڈ اٹس ٹوپولوجی. یہ دیکھیں ٹی شیپ، اور ٹی شیپ اس میں کیسے آیا؟ یہ دیکھیں یہ جو ایسا ہے نا یہ لیفٹ پہ، یہ دیکھیں یہ پائپ کے لیفٹ پہ آ گیا. سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے نا. یہ جو رائٹ ہے یہ آ گیا، یہ جو باٹم والا ہے یہ ادھر آ گیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو درمیان والا ایسا ہے وہ یہ آ گیا. ٹھیک ہے. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ جو ہوگا نا بلاک، یہ جو آپ کا جس کے آپ کو کلر نظر آ رہا ہے بلیو لائٹ بلیو سا نا، تو یہ کلر یہ جو اس کی جو ایجز ہے نا یہ کہیں بھی ایسوسیٹ نہیں ہوں گے، صرف یہ بلیک والے ایسوسیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. ایسوسیٹ کے مراد یہ کہ یہ شیپ لیں گے اس جیومیٹری کی. ٹھیک ہے. تو آپ کو اسٹریٹجی اور وہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ٹیوٹوریل میں نا میں بلاک جیومیٹری کی طرف آتا ہوں.